बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान रियाज़ खान को कुछ लोग तो सहाफ़ी ही तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो एक मुश्किल वक्त से गुज़र कर अपने घर आए तो इस पर भी कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि इमरान रियाज़ खान का आप देखिए ना किस तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, अब वो पहले की तरह बात नहीं करेंगे, पहले जिस तरह गरजते थे बरसते थे अब देख लेना कि उनके लहजे में किस तरह से धीमापन आ गया है, वो खामोशी इख्तियार कर लेंगे। इमरान रियाज़ खान से मेरी भी मुलाकात हुई, मैं भी उनसे मिलने के लिए गया था। मैंने भी यही अंदाज़ा किया कि इमरान खान जिस तरह से गए थे, जिस तरह वो 140 दिन कैद में रहे, हिरासत में रहे, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। उनका लबो लहजा बदल चुका था। लबो लहजा बदल चुका से मतलब ये है कि इमरान रियाज़ खान पहले की तरह नहीं बोल सकते थे, लुकरत आ गई थी, बड़ा वो अटक अटक कर बोलते थे। लेकिन उनके जो जज्बात थे, जो पहले वाला जज्बा था, वो बिल्कुल भी मांद नहीं पड़ा था। जिस तरह से वो पहले जज्बात रखते थे, जो उनका पहले मौक़िफ़ था, बिल्कुल इमरान रियाज़ खान उसी तरह से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं बोलने के जब भी काबिल हो गया, जहाँ से मैंने सिलसिला रोका था वहीं से शुरू करूंगा। इमरान रियाज़ खान कल ज़मानतों के सिलसिले में अदालत में पेश हुए। वहाँ पे किसी ने उनसे सवाल कर दिया कि खान साहब आपका सॉफ्टवेयर क्या अपडेट हो गया है। इस पर इमरान रियाज़ खान की तरफ से जो कुछ कहा गया वो एक अलग बात है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहना था, लेकिन सवाल करने वाले पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है, उसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो भी कोई ज़्यादती नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। पहले तो सवाल यह है कि जिस नौजवान ने यह सवाल किया, क्या वो इमरान रियाज़ खान को सहाफ़ी समझता है? क्या उसने ये सवाल तंज़िया किया था या फिर उनका कोई मकसद मतलब और था? इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। ये सवाल किसने किया था, इस हवाले से भी थोड़ी जुस्तजू करना पड़ी। मैंने अहमद नूरानी साहब का वीलाग सुना था। उन्होंने अपने वीलाग में सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था, बड़े गुस्से में थे। उनके सामने अगर ये नौजवान आ जाता, ये सहाफ़ी आ जाता, तो पता नहीं अहमद नूरानी साहब उसके साथ क्या कर देते। जिस तरह का उनका लबो लहजा था, जिस तरह की वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, आखिरकार ये सवाल किया ही क्यों गया? इमरान रियाज़ खान कितनी मुसीबत से निकल के आए थे, उनसे सवाल करने का मतलब क्या था, मकसद क्या था? कुछ और दोस्तों की तरफ से भी इस पर वीलाग किया गया। राय साकब का मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीलाग सुना है, तो उससे ही मुझे ये नज़र आता है कि उन्होंने शायद इससे पहले भी वीलाग किया था। उन्होंने तस्दीक की है कि मैं भी गलत समझा था कि सवाल जो किया गया था वो नामुनासिब था, लेकिन अब जब मुझे थोड़ी सी तहकीक के बाद पता चला तो बिल्कुल वो मुनासिब सवाल था। जिन दोस्तों ने भी इस हवाले से वीलाग किया, उन्होंने ये नहीं बताया था कि सवाल करने वाला कौन सहाफ़ी था। राय साकब खरल की तरफ से बताया गया है कि ये शाकर अवान था जिसने ये सवाल किया था। राय साकब खरल की राय अब बदल गई है शाकर अवान के हवाले से। पहले जब उन्होंने वीलाग इस पर किया था तो उनकी कुछ और राय थी, जो वीलाग मैंने नहीं सुना। जो मैंने सुना है उसमें वो कहते हुए नज़र आते हैं कि ये गलत फहमी की बुनियाद पर कुछ लोगों की तरफ से शाकर अवान पर इस तरह से गुस्सा किया जा रहा है, इश्तियाल का इजहार किया जा रहा है। शाकर अवान की तरफ से इमरान रियाज़ खान के सवाल किया गया था कि खान साहब क्या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? तो मैं नहीं समझता कि शाकर अवान ने ये कोई गलत सवाल किया था। और जब मैं शाकर अवान से अपनी मुलाकातों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है 100% नहीं बल्कि 200% के शाकर अवान की तरफ से किया जाने वाला ये सवाल ऐन नेक नीयती से किया गया था। उसमें कतन किसी किस्म का मजाक नहीं था, कोई तंज नहीं था। ये मैं किस बुनियाद पर कह सकता हूँ? वो इसलिए कि जब इमरान रियाज़ खान का केस शुरू हुआ, जब वो लापता हो गए थे, हर समात के मौके पर हम वहाँ पे चले जाते थे। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में समात हुआ करती थी। जब मैं पहले रोज़ वहाँ समात के लिए गया तो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत के बाहर पुलिस की बड़ी नफरी तैनात थी। पुलिस वालों ने खुद पहने हुए थे, उन्होंने बाकी भी अपनी हिफाजत के इंतजाम किए हुए थे। अदालत के बाहर एक नौजवान अपने चैनल के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा था कि अब से थोड़ी देर बाद इमरान रियाज़ खान अदालत में पेश होंगे। अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। जब उसकी ये बात ख़त्म होगी तो मैंने उसके साथ अस्सलाम वालेकुम कहते हुए हाथ मिलाया। मैंने अपना तारुफ करवाया तो उसकी तरफ से कहा गया कि उसका नाम शाकर अवान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आइए अदालत में चलते हैं, समाअत शुरू होने वाली है। मैं उनके साथ अदालत की तरफ जाने लगा।
میرا ایک قدم عدالت کے کمرے کے اندر تھا، ایک باہر تھا۔ اسی دوران میرے ایک ٹیم کے ممبر کی طرف سے فون آ گیا۔ میں فون سننے کے لیے واپس مڑا، میں نے فون سنا، اس کے بعد میں دوبارہ اندر جانے لگا۔ یہ چونکہ ہم پہلی بار عدالت میں جا رہے تھے تو وہاں پہ تعینات سیکیورٹی کے عملے کی طرف سے مجھے روک لیا گیا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا جی کہ بالکل آپ صحافی ہوں گے، لیکن اندر صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کی ہمارے پاس لسٹ آئی ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ میں نے ان کے ساتھ زیادہ بحث نہیں کی، میں واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر میں وہاں سے گزرا، ان کے سامنے سے گزرا تو انہوں نے کہا جی میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شاید میرے بیہیویئر کی وجہ سے انہوں نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی کہ میں نے اس کیس کی سماعت سنی، اور اس کے بعد جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں مجھے بڑی آسانی کے ساتھ اندر جانے کا موقع مل جاتا تھا۔ میں بات کر رہا تھا کہ پہلی ملاقات میری شاکر اوان سے ہوئی۔ اس کے بعد جب بھی عمران ریاض خان کا کیس ہوتا، ہم کوریج کے لیے جاتے، وہاں پہ شاکر اوان صاحب پہلے سے موجود ہوتے یا بعد میں آ جاتے۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے شاکر اوان کے کیا نظریات تھے، وہ ان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے، اس کا اندازہ بھی ان کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ وہ بالکل ہی ایسے صحافی ہیں جیسے بہت سے دوسرے صحافی جو عمران خان سے محبت کرتے۔ عمران خان کی گرفتاری کو، عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کو بالکل ہی غلط بلکہ ظلم سمجھتے تھے۔ ہمارے ساتھ گفتگو میں وہ ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دو موقع پر تو ہم نے عمران ریاض خان کے حوالے سے ان کے بھی باقاعدہ ویوز لیے تھے۔ تو ایسے بندے سے آپ قطعی طور پر یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ عمران ریاض خان سے کوئی ایسا سوال کرے گا جس میں طنز ہو، جس میں مذاق ہو۔ ان کی طرف سے اگر یہ سوال کیا گیا تھا تو صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ جس طرح سے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ عمران ریاض خان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، شاید میں بھی عمران ریاض خان سے یہ سوال ان کے ساتھ ملاقات کے دوران کر لیتا، لیکن جب ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ عمران ریاض خان جس طرح سے گئے تھے بالکل اپنے نظریات کے حوالے سے، اپنے خیالات کے حوالے سے ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو پھر میرا یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا کہ عمران ریاض خان صاحب کیا آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے؟ جن مقاصد کے لیے آپ کو گرفتار کیا گیا تھا، حراست میں رکھا گیا تھا، تشدد کیا گیا تھا، کیا وہ مقاصد ان لوگوں کی طرف سے حاصل کر لیے گئے ہیں؟ یہ سوال تب بنتا اگر مجھے تھوڑی سی بھی شک ہوتی کہ عمران ریاض خان اپنے نظریات چھوڑ چکے ہیں۔ جب مجھے یقین تھا تو میں نے سوال نہیں کیا۔ شاکر اوان نے سوال کیوں کیا؟ مجھے یقین ہے کہ شاکر اوان نے سوال صرف اس لیے کیا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران ریاض خان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو عمران ریاض خان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ تو صحافی ہی نہیں ہے، یہ تو عمران خان کی پارٹی کا بندہ ہے، یہ تو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، یہ تو عمران خان کا سپورٹر ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ جب سے عمران ریاض خان صاحب واپس آئے ہیں، رہائی کے بعد اپنے گھر پہنچے ہیں، اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہیں۔ اللہ کے بندو، عمران ریاض خان اگر خاموش ہے تو صرف اس وجہ سے خاموش ہے کہ اس کی زبان میں لکنت ہے، وہ اس طریقے سے بول نہیں سکتا جس طریقے سے پہلے بات کرتا تھا۔ جیسے ہی اس کی زبان ٹھیک ہو جاتی ہے، اللہ کرے کل ٹھیک ہو جائے، جیسے ہی وہ بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں پہلے کی طرح وہ بولنے لگیں گے تو یقینی طور پر وہ اپنی بات ضرور کریں گے۔ کیا بات کریں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ شاکر اوان کی طرف سے اگر سوال کیا گیا تھا تو مجھے یقین ہے 100% نہیں بلکہ 200% یقین ہے انہوں نے سوال صرف ان لوگوں کے لیے کیا تھا جو یہ کہتے تھے عمران ریاض خان راہ راست پر آ گئے ہیں، پٹڑی پر آ گئے ہیں۔ ان کی نظر میں عمران ریاض خان پہلے پٹڑی سے اترے ہوئے تھے، وہ عمران خان کی حمایت کرتے تھے، عمران خان کے نظریات کی حمایت کرتے تھے۔ یہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی حمایت کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ اس لیے کرتے ہوں کہ وہ ان کو ایمانداری سے، دیانتداری سے بالکل درست سمجھتے ہوں اور وہ درست بات کرتے ہوں، جس کو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہو کہ یہ عمران خان کے سپورٹر ہیں، یہ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے شاکر اوان کی، تو شاکر اوان صاحب کی طرف سے مجھے یقین ہے کہ انہوں نے سوال صرف اور صرف اسی لیے کیا ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے عمران ریاض خان جواب دے دیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران ریاض خان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ تو عمران ریاض خان نے اس حوالے سے وہی جواب دیا جو شاکر اوان کو توقع تھی، جو ہم جیسے لوگوں کو توقع تھی کہ عمران ریاض خان بالکل جیسے گئے تھے ویسے ہی اپنے نظریات کے حوالے سے واپس آئے ہیں۔ تو شاکر اوان صاحب پر جن لوگوں کی طرف سے لاٹھی چارج کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی طرف سے کسی بدنیتی کی بنیاد پر نہیں کیا، تھوڑی سی غلط فہمی کی بنیاد پر کر لیا ہے۔
شاکر روان کی طرف سے عمران ریاض خان سے جو سوال کیا گیا وہ عمران ریاض خان کی محبت میں کیا گیا، اور شاکر روان صاحب پر جو لوگ چڑھائی کر رہے ہیں وہ بھی عمران ریاض خان سے محبت کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں کہ آخرکار اس شخص کی طرف سے ایسا سوال کیوں کیا گیا۔ جب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ شاکر روان کے عمران ریاض خان کے حوالے سے کیا نظریات ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مثبت سوچتے ہیں، ان کے وہ زبردست حامی ہیں ان کی رہائی کے لیے، یہ دیکھیے کہ ہم جیسے لوگ عمران ریاض خان کی رہائی کے بارے میں، ان کو ریلیف دینے کے بارے میں کیا کر سکتے تھے؟ صرف بات کر سکتے تھے، احتجاج کر سکتے تھے، وہ اپنی حد تک ہم نے کیا ہے۔ اسی طرح سے شاکر روان بھی جو کچھ اپنی حد تک اپنی حیثیت میں عمران ریاض خان کی رہائی کے بارے میں کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ عمران ریاض خان کی رہائی کے بارے میں، یا عمران خان آج کل قید ہیں، ان کی رہائی کے لیے، ان کو ریلیف دلانے کے لیے کوئی بندہ کیا کر سکتا ہے، جو بھی کر سکتا ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں اپنا وہ حق عمران خان کے لیے، عمران ریاض خان کے لیے ادا کر رہا ہے کسی بھی حد تک، اچھی خواہش کی حد تک کہ اگر کچھ کر رہا ہے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو آخر میں یہی بات کروں گا کہ شاکر روان صاحب کی طرف جن لوگوں کی توپوں کا رخ تھا تو پلیز وہ اپنا رخ کسی اور طرف کر لیں، بلکہ شاکر روان کو اپریشیٹ کریں کہ وہ عمران ریاض خان کے ساتھ کھڑے تھے، ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اگر عمران ریاض خان پر پھر کبھی خدا نہ خواستہ مشکل وقت آیا تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔